پرانی آیت ملاحظہ فرماؤ جناب، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ مبارک انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 140، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت سے، نادانی سے انہوں نے قتل کیا ہے، وہ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، انہوں نے اپنی اولاد کو رزق سے، زندگی سے انہوں نے محروم کیا، اور اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے افتراء باندھا ہے۔ اضلوا وما كانوا مهتدين، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی بھائی؟ کہ پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ بگور کرتے تھے، یعنی بیٹی کو ولادت کے فوراً بعد اسی وقت، ولادت کے فوراً بعد اسی وقت، یا یہ ہوتا تھا کہ ولادت کے بعد نہیں، بیٹی 2 سال 3 سال 4 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو زندہ بگور کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے جو فاروق صاحب ہیں ان کے متعلق ان کے اپنے الفاظ ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب الحاویہ الکبیر، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث عشر، یہ کتاب فقہ الحاویہ الکبیر مذہب شافعی پہ ہے کتاب ہے، اور اس کی مصنف ہیں محمد ابن حبیب الماوردی۔ اچھا، ماوردی صاحب نے کتاب لکھی، یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں، لیکن یہ کتاب یہ بہت پرانا آدمی ہے، یعنی یہ مجتہدین میں سلسلہ مجھے یاد نہیں، سن 5ویں صدی کا یا 4 صدی کا یا 6 صدی کا، اس طرح پرانا آدمی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں شافعی صاحب کا فتویٰ کہ اگر کوئی کسی بے گناہ فرد کو قتل کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے، آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے ذیل میں وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، ورویہ، روایت ہے کن سے؟ عمر سے، عمر بن خطاب سے، قال انه قال یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ، وعد وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، موؤودہ مفعول ہے، صیغہ مفعول ہے، جس کی وعد ہوئی ہے، موؤودہ جس کی وعد ہوتی ہے زندہ بگور کرنے کو۔ وإذا الموؤودة سئلت، موؤودہ جو چھوٹی بچی، سئلت بأي ذنب قتلت، ہم پوچھیں گے روز قیامت چھوٹی بچی کو تو تم نے زندہ بگور کیا کس جرم میں، کس جرم میں تم نے زندہ بگور کیا، بأي ذنب، کس جرم میں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ہوا، عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انی وعدت فی الجاہلیہ، اس زمانے میں جب بازار میں کاروبار تھا، میرا کاروبار کیا تھا، وہ بروکر تھے بھائی اللہ، میں اس زمانے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ بگور کیا ہے، اور اس کا کچھ بتا دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتق عن کل موعود رقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جتنی بیٹیوں کو تم نے دفن کیا ہر ایک کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے کتنے کو قتل کیا، اپنے کتنے بیٹیوں کو اللہ جانتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ تھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ اعتق عن کل موعود رقبہ، جتنے کو تم نے زندہ بگور کیا ہے اس کے مثلا 2 کے یا 3 4 5 جتنے کیا، اگر 4 کے تو 4 غلام آزاد کرو، اگر 5 کے تو 5 غلام آزاد کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ من ذلك ان العرب في الجاهليه كانت تحفر تحت الحامل اذ ضربها الطلق حفيرة يسقط فيها ولدها اذا وضعته، فاذا كان ذكرا اخرجوه منها، وان كان انثى تركت في حفرتها وطم التراب عليها حتى تموت، وهذا قتل عمد وقد اوجبت فيه الكفارة۔ کہتے ہیں کہ عرب اس زمانے میں کیا کرتے تھے بھائی، کوئی عورت ہے نا، وہ بھی اس کو درد برتھ کا جو درد ہوتا ہے، ولادت کی جو درد ہوتے ہے اس کو آئی ہے، ابھی ولادت کا وقت ہے، تو اس کے پیر کے نیچے زمین کو کھودتے تھے، ایک خون اس کا گر جائے، بچہ بھی اس میں گر جائے نا، جو ہی بچہ گر جاتا تھا وہ اس کھڈے میں گر جاتا تھا، تو چھوٹا سا کھڈا وہ کھودتے تھے، تو اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اس کو کھڈے سے نکال دیتے تھے، سمجھ رہے نا؟ اگر کھڈا ہوتا تھا تو نکال دیتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ مٹی ڈال دیتے، وہی مر جائے۔
اچھا، لیکن عمر صاحب نے مختلف اشکال سے یہ کام کیے ہوں گے. فاروق صاحب نے یہ کتاب تتمت اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن تعلیف محمد الامین ابن محمد المختار الجکنی الشنقیطی الجزء التاسع. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں تفسیر سورہ تکویر میں یہ آیات ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت والموءودة المثقلة بالتراب حتى الموت وهي الجارية كانت تدفن حية فكانوا يحفرون لها الحفرة ويلقونه فيها ثم يهيلون عليها التراب. کہتے ہیں موعودہ سے مراد یہ ہے کہ موعودہ بچی کو آپ موعودہ وہ بچی جس پہ آپ نے مٹی ڈال دی. بھیا نے زندہ بغور کیا، وہ کھٹا کھوٹتے تھے نا، قبر کھوٹتے تھے بچے کے لیے، اس کو ڈالتے تھے بچی کے لیے اور اس کو زندہ بغور کرتے تھے. پھر وہ فرماتے ہیں وقد جاء عن عمر قوله، عمر صاحب سے فاروق صاحب تو روایت ہوئی ہے کہ فاروق صاحب نے فرما دیتا ہے امران فی الجاہلیہ احدہما یبکینی والآخر یضحکنی. کہتے ہیں مجھ سے دو باتیں ہوئی جاہلیت میں دو کام کرتا تھا، وہ مجھے یاد آتے ہیں. ایک کام کی وجہ سے میں روتا ہوں، دوسری کام کی وجہ سے میں ہنستا ہوں. اما الذی یبکینی، جو مجھے رلاتا ہے، جو فاروق نو رلاندہ پیا ہے، جو فاروق صاحب کو رلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں وہ یہ ہے فقد ذهبت بابنة لی لأوادها. میری ایک بچی تھی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا کہ میں اس کو زندہ بغور کر دوں. فكنت احفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا اريد لها. دیکھیں اس شخص کو. عمر کہتا ہے کہ میں بچی کو ساتھ لے کے گیا کہ بھائی میں اس کو بچی کو کیا معلوم بیچارے کو، اب 3 سال کا 4 سال کا 5 سال کا، ٹھیک ہے نا، خالہ ہے ان لوگوں کا، خالہ کیونکہ حفصہ ان کی وہاں ان کے خالہ بیچاری خالہ کو. اب 5 سال کی بچی ہے، 3 سال 4 سال 6 سال کی، وہ بچی کے دل میں باپ کے لیے بہت ہی محبت بھی ہوتی ہے. باپ جتنا بدماش بھی ہو نا، پھر بھی بچیاں بہت مہربان ہوتی ہیں. تو میں اس کو لے کے گیا. عمر خود کہتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے اس مسئلے پہ. میں بچی کو لے کے گیا اپنے ساتھ کہ میں اس کو دفن کر دوں، زندہ بغور کر دوں. تو میں زمین کودنے لگا اور زمین کودتا تو یہ بچی آتی تھی اور میرے داڑھی پہ جو مٹی آ جاتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی. اس کو پتہ نہیں ہوتا، بچی کو پتہ نہیں تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ 10 الفاظ ہیں عمر کے، یہ شیعوں کا کتاب نہیں ہے، یہ 10 الفاظ ہیں عمر کے، ان مخالفین کے اپنے کتاب میں. اور بچی کو میں زندہ بغور کرنے لگا ہوں نا، میں بچی کو نہیں معلوم ابا جان وہاں پہ کھڈا کود رہے ہیں، قبر کود رہے ہیں، اس بچی کو کیا معلوم. اب میرے چہرے پہ میرے کپڑے پہ وہ آتا ہے نا، غبار آتا ہے، خاک آتا ہے، تو مٹی آتی ہے تو وہ اس کو جھاڑنے لگتی ہے، اس کو صاف کرنے لگتی ہے. تو پھر کہتا ہے فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ بَكَيْتُ. عمر کہتا ہے کہ مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا. والأخرى كنت أصنع إلها من التمر. دوسرا واقعہ جو مجھے ہنساتا ہے وہ یہ ہے كنت أصنع إلها من التمر أضعه عند راح السيح يحرسني ليلا. کہتا میں کھجور سے بت بناتا تھا، کھجور سے بت بناتا تھا اور اس کو اپنے سرہانے پہ رکھتا تھا، اپنے بستر سرہانے پہ رکھتا تھا تاکہ یہ میری محافظت کرے. اپنی محافظت کے لیے میں بت بناتا تھا کھجور سے تاکہ یہ میری محافظت کرے. فَإِذَا أَصْبَحْتُ مُعَافًا أَكَلْتُ. اور صبح جب میں اٹھتا تھا بھوک لگتا تھا تو میں اسی اپنے خدائی کو کھا لیتا تھا. فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ ضَحِكْتُ فِي نَفْسِي. اور جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں ہنستا ہوں. اور ٹھیک ہے بھائی. مزید البیان فی مذہب الامام الشافعی، شاب دار المنہاج، تعلیف ہے ابو الحسن یحییٰ ابن ابی الخیر ابن سالم العمرانی الشافعی الیمنی. شاب دار المنہاج مجلد نمبر 11 کتاب چھپی ہے دار المنہاج میں، صفحہ نمبر 662 میں. ایک روایت کرتے ہیں واثلہ ابن اسقع سے، ایک صحابی، پھر اسی سے روایت کرتے ہیں وروا، اس نے یہ بھی روایت کی واثلہ ابن اسقع نے کہ عمر نے ان عمر، فاروق صاحب نے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی واعدت فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ بغور کیا ہے، میں نے بیٹیوں کو زندہ بغور کیا ہے.
ایک واقعہ تو وہی تھا نا، اس پہ جو اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ اس کو خود رونا ہے، کہتا ہے مجھے خود رونا آتا تھا. وقال النبي صلى الله عليه وآله اعتق بكل موؤودة رقبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بچیوں کو تو نے زندہ بگور کیا اس ہر ایک کے لیے تو ایک بندہ آزاد کر، ایک غلام آزاد کر. پھر صفحہ نمبر 620 میں پھر اسی روایت کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے وَهَذَا نَصٌ، یعنی عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی وعدت فی الجاہلیہ وَهَذَا نَصٌ فی ایجاب الکفارۃ علی الکافر. کہتا ہے یہ ہماری دلیل ہے کہ کافر پہ بھی نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ عمر نے جب یہ کیا تھا تو وہ کافر تھا. کتاب کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی الفقہ الامام الشافعی، تعلیف ابو العباس نجم الدین احمد ابن ابی رفعہ، متوفى سنة 710. اچھا، جزء السادس عشر، کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ دارالکتب العلمیہ بیروت میں، سنہ 2009 میں. ٹھیک ہے بھائی، اور بھائی یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو، نہیں مخالفین کی اپنی کتابیں. صفحہ نمبر 248. عمر صاحب نے کہا، روایت ہے کہ عمر صاحب نے یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ قال اعتق عن کل موعود برقبہ. جناب یہ کتاب ہے المختار من طرائف الامثال والاخبار، تألیف نبیہ الداموری، کتاب چھپی ہے دارالکتب اللبنانی میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 29 میں یہ روایت کرتے ہیں. عمر صاحب سے پوچھا گیا ما اعجب ما مر به فی حیاته، فقال، عمر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے عجیب ترین واقعہ میں سنا دیں، عجیب ترین واقعہ، انوکھا ترین واقعہ سنا. تو کہا ہما حادثتان، عمر صاحب نے کہا کہ دو واقعات ہیں. کلما تذکرت الاولى ضحکت وکلما تذکرت الاخرى بکیت. جب مجھے ایک یاد آتا ہے تو ہمیشہ میں ہنستا ہوں، اور جب دوسرا واقعہ مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ میں روتا ہوں. فقیل له فما الاولى التي تضحكك، لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، ٹھیک ہے نا، فاروق صاحب بتائیے وہ واقعہ جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہنستے ہیں، وہ فرما دیں، ہمیں بتائیں وہ کیا ہے. فاروق صاحب نے اس طرح تشریح کی ہے. كنت في الجاهلية أعبد صنما من العجوة فإذا دار العام أكلت هذا الصنم وصنعت من البلح الجديد صنما غيره. بلح کھجور کے اسامی میں سے ایک اسم ہے حجاز میں. کہتے جاہلیت میں کھجور سے بت بناتا تھا، اور ایک سال جب گزرتا تھا تو میں اس کو کھا لیتا تھا. اسی بت کو کھا لیتا، اپنے خدا کو کھا لیتا تھا، پھر دوسرے کھجوروں سے دوسرا بت بنا لیتا تھا اپنے لیے. قیل له ما الاخرى التي تبكيك، لوگوں نے پوچھا کہ عمر صاحب، فاروق صاحب، سانو دسو وہ کیڑا واقعہ ہے جڑا تمہانو رولاندا پہ ہے، جو آپ کو رلاتا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے، ہمیں سنا دیں. تو فاروق صاحب نے کہا بینما كنت احفر حفرة لوادة ابنتی كان الغبار يتناثر على لحيتي. کہتا میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا کہ میں اس کو زندہ بگور کر دوں، اور میں قبر کو اترا تھا اس بیچارے کے لیے، قبر اترا تھا بچی کے لیے. فکانت، اور جب میں قبر کود رہا تھا تو اس کا غبار، گرد جو ہے وہ میری داڑھی پہ آ جاتا تھا، داڑھی پہ بیٹھتا تھا. فکانت ابنتی هذه تنفض عن لحیة هذا الغبار، اور یہ معصوم بیٹی، بچی جو ہے، میری داڑھی سے اپنے ہاتھوں سے، ننے ہاتھوں سے یہ صاف کرتی تھی. وہ کودتا ہوگا نا، بیٹھتا ہوگا ایک سانس لینے کے لیے، بچی آتی ہوگی بیچاری، بابا جان اس کو داڑھی صاف کرتی ہوگی. ومع ذلك فقد وعدتها، اس کے باوجود میں نے اس کو دفنا دیا، اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ بگور کر دیا، اس معصومیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو زندہ بگور کر دیا. یہ کتاب الموسوعۃ الفقہیۃ المقارنہ کا نام ہے، التجرید، تعلیف ہے
ابو الحسین احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی القدوری متوفا ہے یہ سن 428 یعنی 1000 سال سے پہلے ہجری کو. چاپ دار السلام. یہ کتاب چھپی ہے سن 2004 میں دار السلام مصر میں، قاہرہ مصر میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 5809 میں جلد نمبر 11 میں روي عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله إني وأدت في الجاهلية فقال اعتق عن بكل موؤود رقبة. عمر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ہم مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گیا، میں نے بچوں کو زندہ بگور کیا. فرمایا کہ ہر بچی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر. النجم الوهاج في شرح المنهاج تأليف أبو البقاء محمد بن موسى الدميري متوفا سنہ 808 چاپ دار المنہاج. یہ جلد نمبر 8 ہے اس کتاب کی. کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. اس میں بھی یہی ہے. عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں بچوں کو زندہ بگور کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر. اب اس نے کتنے بچوں کو زندہ بگور کیا ہوگا. یہ عباس محمود العقاد صاحب جو ہیں یہ مصر میں ابھی پچھلی صدی میں بہت بڑے اسلامک تھنکر اور بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں. یہ کتاب عباس محمود العقاد صاحب کی ہے، عبقریت عمر، دی جینیس آف عمر. عبقریہ بولتے ہیں جینیس کو. عمر کا عبقریت، عمر کا نبوغ، عمر کی عبقریت. عبقریت بولتے ہیں نبوغ کو، جینیس ہونے کو. عمر ہیرو تھا، عمر ذہین تھا، عمر بڑا ہی چنگا آدمی تھا. اچھا، عبقریت عمر عباس محمود العقاد. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وكثير على المصدقين المفرطين في التصديق أن يعرفوا هذا عن عمر ثم يصدقوا أنه وعد بنتا في الجاهلية على تلك الصورة البشعة التي انتقلت إلينا في بعض الروايات. کہتے ہیں ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں عمر کی تعریفیں سننے کے لیے، اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس بات پہ یقین کرنا. عمر نے بچیوں کو زندہ بگور کیا، اور اس کی جو روایت ہمارے پاس ہے وہ اتنی خوفناک روایت ہے کہ انسان کو اس سے وحشت ہوتی ہے. اور وہ خلاصہ تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اضحك قليلا ثم بكى. پہلے تھوڑے سے ہنسے پھر تھوڑے سے روئے عمر. تو لوگوں نے پوچھا کہ فسأله من حضر، لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ پہلے ہنسے پھر آپ روئے. تو اس نے کہا کہ جاہلیت میں کیا کرتا تھا، میں کھجور سے اپنے لیے خدا بناتا تھا، پھر اس کو کہا جاتا تھا وَهَذَا سَبَبُ ضَحْكِ، اس وجہ سے میں ہنس پڑا ہوں کہ میں کیا کرتا تھا بھائی. اور اما بکائی، لیکن میرا گریہ اس لیے فَلِأَنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ فَأَرَدْتُ وَادَهَا فأخذتها معي وحفرت لها حفرة فصارت تنفذ التراب عن لحيتي فدفنتها حية. میرا گریہ اس لیے ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے ارادہ کیا، میں نے نیت کی، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو زندہ بگور کرتا ہوں. پھر میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور میں نے اس کے لیے کھڈا کھودا ہے، قبر کھودا ہے. فصارت تنفذ التراب عن لحيتي، تو وہ بچی اپنے معصوم ننھی ہاتھوں سے میری داڑھی سے میرے چہرے پہ جو خاک تھا اس کو صاف کرنے لگی ہے. فدفنتها حية، اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ دفن کیا. زندہ دفن. یہ شیعوں کی کتاب بعد میں نہیں کہنا اللہ ادھر آ کے فاروق کو گالی دیتا ہے، اس کو تکفیر کرتا ہے. یہ ان کی اپنی ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، سب ان کی اپنی کتابوں سے. یہ کتاب ہے دراسة النقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر. تعريف کتاب کس وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية، High Education Ministry of the Kingdom of Saudi Arabia. اوکے، تعلیف کس کی ہے؟ تعلیف الشیخ عبدالسلام ابن محسن آل عیسیٰ، جزء اول. یہ وہابیوں نے کتاب لکھی عمر کے متعلق. کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 107 میں ومن مساوئ الجاہلیہ التي ذکر عمر ان تصف بها في الجاہلیہ، کہتا ہے وہ عادات
عمر نے خود اعتراف کیا ہے کہ جاہلیت میں وہ اس برے عادات میں وہ مبتلا تھا. ایک تو یہ تھا کہ وہ بڑا شرابی تھا، انتعاتی الخمور و شربها، بڑا شرابی تھا. یعنی مکے میں سے بڑا شرابی تھا ہی نہیں. مکے میں سب سے بڑا شرابی کون تھا؟ فاروق صاحب. کیونکہ قد روی عنہ وإنی لکنت لأشرب الناس لها في الجاہلیہ. اس کے بہت مصادر ہیں، ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ یہ شراب پیتا تھا یا نہیں پیتا، لیکن وإنی عمر کی اپنی قول ہے انی کنت لأشرب الناس لها في الجاہلیہ، میں سب لوگوں سے، عمر کے اپنے اقوال ہیں کہ سب لوگوں سے بڑا شرابی، سب لوگوں سے بڑا شرابی میں تھا. اچھا، لأشرب الناس. پھر صفحہ نمبر 110 میں ومنها وعد البنات وهي عادة العرف عادة عرف بها العرب لتفضيلهم الذكور على الاناث. کہتا ہے کہ اور ایک اور عادات گنتا جاتا ہے عمر کی. انہی عادات جاہلیت میں سے ایک عادت یہ تھی عمر میں، اسے بچوں کو زندہ بغور کیا، زندہ بغور کیا. اور یہ عربوں میں رسم تھا، سب لوگ نہیں کرتے تھے، بعض عرب کرتے تھے. انہی میں سے عمر تھا کہ بچیوں کو اس نے زندہ بغور کیا. اور قرآن نے بھی کہا نا، پھر روایت بھی نقل کرتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے جاہلیت والوں کو اگر کہتے ہیں آپ کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اس کے چہرہ دیکھیں، چہرے پہ ناراضگی کے آثار آ جاتے ہیں. وَأَمَّا عُمَرْ فَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ وَعَدَ ابْنَةً لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. صفحہ نمبر 111 میں عمر سے مروی ہے، اس نے اپنی بیٹی کو زندہ بغور کر لیا. اچھا،